بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اس کا آج کا سبق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے بیان کیا جائے گا۔ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی نبوت پر ایمان اس بات کو لازم کرتا ہے کہ آپ کو اللہ کا آخری نبی اور رسول تسلیم کیا جائے۔ بس اگر کوئی یہ کہے کہ میں آپ کو نبی اور رسول تو مانتا ہوں لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی اور رسول نہیں مانتا، تو یہ دراصل آپ کی نبوت اور رسالت کا انکار ہے، اور ایسا شخص کافر اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر اتمام حجت کے لیے نظام نبوت و رسالت قائم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 165، کہ ہم نے خوشخبری دینے اور ڈر سنانے والے رسول بھیجے تاکہ رسولوں کی بعثت کے بعد لوگوں کے لیے اللہ کے حضور کوئی حجت باقی نہ رہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 19 میں ارشاد فرمایا، اے اہل کتاب، بے شک رسولوں کی آمد میں وقفے کے بعد تمہارے پاس ہمارا رسول آ گیا جو تمہارے لیے احکام بیان فرماتا ہے، مبادا تم یہ کہو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا، بس بے شک تمہارے پاس ایک بشیر اور نذیر رسول آ چکا ہے۔ ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ اب کسی نبی اور رسول کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد قیامت تک کے لیے سارے انسانوں پر اللہ کی حجت قائم ہو چکی۔ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی زبانی یا کسی الہامی کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تکمیل دین کا اعلان نہیں فرمایا، لیکن جب آپ علیہ السلام تشریف لائے تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے مکمل ہونے کا اعلان فرمایا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری فرما دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند فرما لیا۔ تکمیل دین اور اتمام نعمت کی بابت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حتمی فیصلہ صادر ہونے کے بعد اب کسی نئے نبی اور رسول کی بعثت کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اب قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہی جاری رہے گی۔ قرآن کریم نے اس بات کو بھی واضح فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کسی خاص خطے، زمانے یا قوم تک محدود نہیں، بلکہ ساری انسانیت اور اللہ کی ساری مخلوق کے لیے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 158 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے رسول مکرم آپ فرما دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور سورۃ السبا کی آیت نمبر 28 میں فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے ثواب کی بشارت دینے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور سورۃ الانبیاء کی آیت 107 میں فرمایا، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے فقط رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے خصائص بیان کرتے ہوئے فرمایا، بخاری کی روایت ہے 438 نمبر، پچھلی امتوں میں نبی بطور خاص اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور مجھے تمام انسانوں کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا گیا ہے۔ اور مسلم شریف کی روایت ہے، روایت نمبر 523، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔
اور قرآن کریم میں یہ بھی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اور یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے عہد لیا کہ جب میں تمہیں اپنی اپنی باری پر کتاب اور نبوت عطا کروں، پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق فرمائے، تو تم سب ضرور بالضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے۔ پھر فرمایا کہ کیا تم نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور اس میرے بھاری عہد نامے کو قبول کر لیا؟ تو ان سب انبیاء نے عرض کی یا باری تعالیٰ ہم نے اقرار کر لیا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا کہ پس تم سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک گواہ ہوں۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کا چرچا کرنا تمام انبیاء کرام کے فرائض نبوت میں شامل تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کعبہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے دعا فرمائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دیتے رہے، اور قرآن کریم نے یہ شہادت بھی دی ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے بنی اسرائیل جنگ کے دوران دشمن کے دباؤ میں آتے تو وہ نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دشمن پر فتح پانے کی دعائیں مانگتے تھے، کیونکہ تمام کتب سماوی میں آپ کی آمد کے بارے میں بشارتیں موجود ہیں۔ مسند احمد کی روایت نمبر 8431 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ منظر کس قدر باعث افتخار ہوگا کہ عیسیٰ بن مریم تمہارے درمیان اتریں گے اور تمہارا امام تم ہی میں سے ہوگا، یعنی امام مہدی تمہارے امام ہوں گے۔ یعنی قیامت قائم ہونے سے پہلے اس دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، لیکن وہ مستقل نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ آپ کے امتی کی حیثیت سے آئیں گے، اور آپ کے امتی امام مہدی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے۔ وہ آپ کے امتی کی حیثیت سے حکومت کریں گے۔ بخاری شریف کی روایت ہے 2222، فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، عنقریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، وہ عادل حکمران ہوں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو ختم کر دیں گے اور مال کو بہائیں گے حتیٰ کہ اس کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ یعنی گمراہی کی تمام علامتوں کو مٹا دیں گے، اور ان کے دور میں مال کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی زکوٰۃ کو وصول کرنے والا نہیں ہوگا۔ کتب لغت اس بات کی مؤید ہیں کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں لفظ خاتم تا کی زبر کے ساتھ ہو یا تا کی زیر خاتم کے ساتھ ہو، خاتم النبیین ہو یا خاتم النبیین ہو، دونوں کے مطلب آخر النبیین ہی ہیں۔ اور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارکہ کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جس مسئلے پر اجماع کلی اور قطعی منعقد ہوا وہ یہی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخر النبیین ہیں، اور اس پر سلف سے خلف تک امت کا اجماع رہا ہے، اور ہمارے نزدیک صحابہ کرام کا اجماع کلی شریعت میں قطعی حجت ہے اور اس کا انکار کفر ہے۔ اس لیے لفظ خاتم کے معنی میں کسی اور تعویل اور احتمال کی بات کرنا گمراہی، دلالت اور کفر ہے۔ بخاری کی روایت 4416 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے نکلے اور مدینہ منورہ میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا جانشین بنایا۔ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ یعنی میں تو میدان جنگ کا شاہسوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا؟ یعنی ہارون نبی تھے مگر علی تم نبی نہیں ہو۔ اسی طرح بخاری کی روایت 3455 میں بنی اسرائیل کی سیاست یعنی نظم اجتماعی کی تدبیر ان کے انبیاء کرام انجام دیا کرتے تھے۔ جب ایک نبی کا وصال ہو جاتا تو ان کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، لیکن اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سو میرے بعد خلفاء ہوں گے۔ اسی طرح ترمذی کی روایت ہے 2272، رسالت اور نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا،
پس میرے بعد نہ تو کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی۔ ختم نبوت کے موضوع پر احادیث حد تواتر کو پہنچی ہوئی ہیں۔ بعض علماء نے ان کی تعداد 200 سے زائد بیان کی ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی رحمہ اللہ تعالی عنہ نے مقررات کو حذف کر کے 50 صحیح احادیث اصل حوالہ جات کے ساتھ اپنی کتاب تبیان القرآن میں بیان فرمائی۔ انکار ختم نبوت کو اجماعی طور پر کفر اور ارتداد قرار دینے کا ثبوت یہ ہے کہ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو مرتد قرار دے کر اسے جہنم رسید کیا گیا۔ اس حوالے سے کسی ایک صحابی کا بھی اختلاف ثابت نہیں ہے۔ یہاں ہم نے آج کے لیکچر میں، آج کے سبق میں عقیدہ ختم نبوت کی عام فہم تشریح کی ہے، جو اوسط تعلیمی استعداد رکھنے والے کو بھی بآسانی سمجھ میں آ جائے۔ اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 40 میں لفظ خاتم النبیین قطعی ثبوت اور قطعی الدلالہ ہے۔ یہ کسی اور تعویل اور توجیہ کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے ساری لفظی بحثیں غیر ضروری اور غیر متعلق ہیں۔ اللہ کی تقدیر سے مرزا غلام قادیانی نے اپنی فرد جرم خود ہی مرتب کر لی تھی، اور اسی کے نتیجے میں 1974 میں پاکستانی پارلیمنٹ مکمل اتفاق رائے سے اس نتیجے پر پہنچی کہ نبی تو درکنار، مرزا غلام قادیانی کو محض مسلمان ماننے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور یہی پاکستان کی آئین کی دوسری ترمیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کو سمجھ کر ان کی مکمل اطاعت و فرمانبرداری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔